حیا ٹاک کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آپ سن رہے حجاب ناول آمنہ خان کے قلم سے۔ وہ گھر آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے اس میسج کو بار بار دیکھا جو بس دو لفظوں پہ مشتمل تھا، شکریہ کیوں۔ اس نے وہ میسج پھر کھولا اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ لکھنے لگا۔ وہ لکھنا چاہتا تھا، ملکہ میری دنیا میں آنے کا شکریہ، مگر اس نے خود پہ قابو پایا اور بس اتنا ہی لکھا، میری مدد کا شکریہ جو آپ نے فنکشن میں کی۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے بس اتنا ہی لکھا اور موبائل کو دیکھنے لگا جس پہ اس نے بس وہ دو حرف لکھے تھے۔ اس نے نہ جانے کتنی بار اپنی موبائل کی اسکرین کو اپنے دل سے لگایا تھا۔ ہر 2 منٹ بعد اس میسج کو وہ اپنے دل پہ رکھتا اور پھر دیکھتا۔ دل پہ وہ میسج رکھنے سے اس کے دل کو ایک الگ ہی قرار آتا۔ وہ بار بار موبائل کو دیکھتا کہ اب اس کا میسج آئے گا، مگر گھنٹوں گزر گئے، کوئی میسج نہ آیا۔ اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، یہ نہ ہو اس وقت اس کا جواب آ جائے۔ وہ نہ تو کھا سکے اور نہ ادھر سے اٹھ سکے۔ شاید انتظار کی گھڑیاں ان گھڑیوں سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں جب ہم بولتے نہیں ہیں اور اگلے کی بات کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ اس چپ سے زیادہ درد دیتی ہے جب ہم چپ توڑ کے اگلے بندے کی بھی بولنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اس نے اس انتظار میں کمرے سے بالکنی اور بالکنی سے کمرے تک 100 کے حساب سے چکر لگائے۔ اس کو لگ رہا تھا جیسے اب پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ اب وہ ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکے گا۔ وہ کسی ہارے ہوئے سپاہی کی طرح وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ آنکھوں سے اشک رواں ہونے لگے، ہونٹ کانپنے لگے کہ موبائل بجا۔ اس نے جلدی جلدی موبائل اٹھایا اور میسج دیکھا۔ آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ میسج نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آنسو صاف کیے، پھر سے موبائل دیکھا اور مسکرانے لگا۔ اے اللہ، ایک وقت تھا جب لڑکیاں مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، اور آج ایک وقت ہے جو میں اس کے ایک رپلائی کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ اس نے اس کے بھیجے جانے والی اسمائلی ایموجی کو اتنی دفعہ دیکھا اور مسکراتا رہا۔ اس کی بات کے جواب میں اس نے بس ایک اسمائل بھیجی تھی، ملکہ تم ان لڑکیوں جیسی نہیں ہو جو مجھ سے بات کا بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ تم الگ ہو ملکہ، پوری دنیا سے۔ تم ان لڑکیوں جیسی ہو ہی نہیں سکتی۔ ملکہ، میں انتظار کروں گا اس دن کا جب تم میرے مقدر میں لکھی جاؤ گی۔ اس نے آنسو صاف کیے اور واش روم میں وضو بنانے لگا۔ اس کو اس کے جواب کے بدلے میں خدا کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کرنے تھے۔ اللہ جی، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ ڈائری لکھتے ہوئے اللہ جی سے باتیں کر رہی تھی۔ ایسا کوئی دن نہیں ہوتا تھا جب وہ ان سے باتیں نہ کرے، ان کو سب کچھ سچ سچ نہ بتائے۔ وہ ان کو ہر بات بتاتی تھی جو اس نے کی تھی، چاہے وہ غلط ہوتی یا صحیح۔ اللہ جی کو اس کی زبانی ضرور پتہ ہوتی تھی۔ اللہ جی، میں ان کی زندگی میں ان لڑکیوں کی لسٹ میں کبھی بھی نہیں آنا چاہتی جو ان سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ اللہ جی، میرا بہت دل کرتا ہے میں ان کو جواب دوں، مگر میں آپ کو خفا نہیں کر سکتی، میں ان سے بات نہیں کر سکتی۔ وہ سامنے پڑی ڈائری کے صفحے اپنی آنکھوں سے نکلنے والے پانی سے بھگو رہی تھی اور لکھے جا رہی تھی۔ اللہ جی، میرا بہت دل کرتا ہے میں ان سے بات کروں۔ اس نے ایک بار پھر کہا۔ اب کی بار چپ بہنے والے آنسوؤں نے ہچکیوں کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اس نے پین کو ہاتھوں سے چھوڑا اور ڈائری پہ سر رکھے ہچکیاں لے لے کے رونے لگی۔ خوبصورت سلکی بال اس کے منہ پہ آنے لگے۔ اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا اور اپنا منہ اس طرف کیا جہاں کھڑکی تھی، جدھر سے چاند نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کھڑکی کو دیکھنے لگی، اس چاند کو دیکھنے لگی جس کو وہ وجدان سمجھتی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا اس کی لینے والی سانسیں اس کو درد دے رہی ہیں۔ اس کو اپنی سانسوں سے بھی تکلیف ہونے لگی۔ وہ اٹھی، کھڑکی کھولی، پردے پیچھے کیے اور وہاں کھڑی ہو گئی۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بارش بھی اندر آنے لگی، اس کے منہ پہ لگنے لگی اور وہ آنکھیں بند کیے ادھر ہی کھڑی رہی، جیسے وہ بارش کے قطرے اپنے اندر سمو رہی ہو۔ سر وجدان نے کہا ہے جن جن لوگوں نے ان کی ہیلپ کی ہے آج وہ چائے پہ ان کو لے جائیں گے، تو سب نے چھٹی کے بعد یہی رکنا ہے۔ ہمیشہ کی طرح وہ کلاس میں کھڑے ہو کے بتانے لگی، اتنے لوگ تو نہیں تھے ہانی، بس گنے چنے ہوئے ہم 5-6 لوگ تھے۔ میں، تم، ملائکہ، ماہنور، فضا اور زرمینہ ہی تو تھے۔ ہم بس چلے جائیں گے نا سر کے ساتھ چائے پہ۔
ارم نے اس کی بات کو آگے بڑھایا اور سب کے نام گن گن کے بتانے لگی جنہوں نے سر کی ہیلپ کی تھی۔ سب چلے تو جائیں گے اگر کچھ سو کارڈ پٹھانوں کو ایشو نہ ہو باہر چائے پہ جانے کے لیے تو۔ ہانیہ نے ایک ایک لفظ پہ زور دے کے زرمینہ کی طرف دیکھ کے کہا۔ وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہی تھی تاکہ وہ خود ہی جانے سے انکار کر دے۔ اس کو پتہ تھا سر اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، وہ وجدان کے ساتھ اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتی۔ بھائی ان لوگوں کی عزت کا معاملہ جو ہوتا ہے باہر اگر کسی ہوٹل پہ بیٹھ جائیں تو۔ اسے چپ بیٹھی زرمینہ کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ہنسنے لگی جیسے اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ارم بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگی۔ وہ جو چپ بیٹھی تھی وہ ایک خانزادی تھی، اس کی رگوں میں ایک سواتی باپ کا خون تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کوئی اس کی تذلیل کرے تو وہ چپ رہے، مگر جہاں اس کی عزت پہ بات آ جائے وہ چپ ہو جاتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی ایک لڑکی کی عزت سے زیادہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب وہ اپنی عزت کے معاملے میں صفائی دیتی ہے تو اس کی عزت اور اچھالی جاتی ہے، اور جب سامنے کم نسل ہوں تو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، گم ہو جانا چاہیے، روپوش ہو جانا چاہیے۔ ہانیہ، آپ کو آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے سامنے بیٹھی فضا ایک دم بولی۔ مجھے کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بس حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ یہ پارسا کیسے جائیں گی ہمارے ساتھ؟ اسے ایک بار پھر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو سر اٹھائے اور نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ فضا ٹھیک کہہ رہی ہے ہانیہ، اب ہوتی کون ہے اس کے بارے میں بات کرنے والی؟ اب دور سے ماہنور بولی تھی۔ بالکل، آپ نے ٹھیک کہا ماہنور، ٹھیک ہے آپ کو بہت اختلاف ہے آپس میں، مگر یہ کون سا طریقہ ہے بات کا؟ ہانیہ، آپ اپنا بیہیویئر ٹھیک کریں۔ زمینہ آپ پلیز اداس مت ہوں۔ بالکل زرمینہ، آپ بالکل بھی اداس نہ ہونا، ان جیسوں کو تو بیماری ہوتی ہے کسی کی عزت سے کھیلنا۔ آپ کا تو مقام ہمارے دل میں ہے، عزت والے ہیں، عزت کو سمجھتے ہیں، ان میں خود عزت نہیں ہے تو یہ آپ کی کیا کریں گے؟ ہر طرف سے اس کے حق میں آوازیں آ رہی تھی، جو خاموش بیٹھی سن رہی تھی۔ ہر کوئی اس کے حق میں بول رہا تھا، ہر کوئی اس کا حوصلہ بن رہا تھا، اس کی خاموشی کا جواب اپنے الفاظ میں دے رہا تھا، اس کی جانے والی تذلیل کا بدلہ لے رہا تھا۔ آج لڑکیاں ہی نہیں، لڑکے بھی اس کے حق میں بول رہے تھے، جو حجاب کیے کندھے پہ چادر ڈالے ان کو سن رہی تھی۔ وہ سب اس کا غرور بنے تھے، اس کی جھکی نظروں کو ان سب نے اوپر کیا تھا۔ وہ اب بھی رو رہی تھی، مگر اب وہ خوشی کے آنسو رو رہی تھی، ان لوگوں کی کہی ہوئی ہر بات کو اپنے اندر اتار رہی تھی جن کو وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ یہ کیسے لوگ تھے جو بغیر اس کو جانے اس کی آواز بن رہے تھے، اس کا غرور بن رہے تھے، اس کو عزت کہہ کر بلا رہے تھے۔ اس نے تو اللہ سے تھوڑی سی عزت مانگی تھی، مگر آج اس کو عزتوں کا سمندر مل رہا تھا۔ اس کو عزت دینے والے اس کے خون کے رشتہ دار نہیں تھے، وہ تو اس کو جانتے بھی نہیں تھے، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا جن کے لیے وہ بول رہے ہیں وہ کون ہے۔ اس کو لگا یہ جو اس کے حق میں بول رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے فرشتے ہیں جو اس کی لڑائی لڑنے آسمان سے آئے ہیں۔ وہاں بیٹھے اس کا دل چاہا وہ ہر لڑکی کو اپنے دل سے لگائے جس کو انہوں نے ایک بہن جیسی عزت دی، جو اس کے لیے بولی۔ وہ ہر لڑکے کے پاس جائے، وہ لڑکا اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھے اور وہ اپنا سر نیچے کر لے، ان کی عزت میں وہ نیچے ہو جائے جنہوں نے بھائی بن کے بہن کے خلاف کہنے والوں کو اپنی آنکھیں دکھائی۔ اس کے خلاف بولنے والے بس 2 لوگ تھے اور اس کے حق میں بولنے والے 200 لوگ۔ وہ سب خود عزتوں والے تھے جو اس کی عزت کر رہے تھے، اس کا سہارا بن رہے تھے، اس کے رقیبوں کا منہ بند کر رہے تھے، اپنے لفظوں سے اس کے رقیبوں کو اس کا مقام بتا رہے تھے، جو مقام اس کو خدا نے دیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، ہاتھ آگے کیے اور دل میں ان لوگوں کے لیے دعا مانگی جو اس کا غرور بنے تھے، اس کا حوصلہ، اس کی زبان بنے تھے۔ رقیبوں کی محفل میں کچھ فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ سر، زرمینہ نہیں جا پائے گی ہمارے ساتھ چائے پہ، فضا نے اس کے آفس میں آتے ہوئے کہا جو کمپیوٹر پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ کیوں نہیں جا پائے گی وہ؟ اس کی چلتی انگلیوں نے ایک دم حرکت روک دی۔ اس کو اس بات کا اندازہ پہلے سے ہی تھا کہ وہ یونی سے باہر ایسے نہیں جا پائے گی۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا سارے کام چھوڑ کے فضا سے بات کر رہا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ ہانیہ نے اس کے آفس کا دروازہ نوک کرتے ہوئے کہا۔
اس کو بہت تجسس تھا کہ فضا اس سے کیا بات کر رہی ہے، وہ کیسے رہ سکتی تھی اس کے آفس میں نہ آتے ہوئے جس کو اس نے اپنی ملکیت سمجھ کے رکھ دیا تھا۔ جب دل ہوا منہ اٹھا کے اندر آ گئی۔ جی آ جائیں، اس نے اس کو بیزاری سے اندر آنے کا کہا۔ فضا، آپ کھڑی کیوں ہیں، بیٹھے نا۔ اس نے بغیر ہانیہ سے پوچھے کہ وہ کیوں تشریف لائی ہے، فضا کو دیکھا اور اس کو بیٹھنے کا کہا۔ وہ فضا کی بہت عزت کرتا تھا، اس کو پتا تھا وہ اس کی واحد دوست ہے جس پہ وہ جان دیتی ہے، ہمیشہ بس اسی کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ ہر ایک سے فضا کو الگ مقام دیتا تھا، ایک ٹیچر سے زیادہ وہ اس کا بھائی بن جاتا تھا، اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے مسکرا دیتا تھا، اس کو عزت دیتا تھا۔ وہ اس کی نسبت سے فضا کو ایک الگ حیثیت دیتا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، وہ جس کو بھی اپنی زندگی میں چاہتا اس سے جڑے ہر رشتے، ہر شخص کو ایک الگ مقام دیتا۔ وہ دوست ہے، دوست کو اپنا دوست سمجھتا اور دوست کے دشمن کو دشمن، اور یہ بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی تھی وہ فضا کو ایسا مقام کیوں دیتا ہے، اس کی اتنی عزت کیوں کرتا ہے۔ مجھے تو کبھی بیٹھنے کا نہیں کہا۔ ہانیہ نے جلتے دل کے ساتھ اس کو دیکھا جو ابھی بھی کھڑی ہی تھی۔ نہیں سر، میں ٹھیک ہوں، فضا نے اس کو مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے استاد کے سامنے کیسے بیٹھ سکتی ہے، اس نے اپنے دل میں سوچا۔ وہ تو آفس میں زرمینہ کے کہنے پہ آئی تھی، ورنہ اس کو کبھی نہیں اچھا لگا سر کے آفس میں فضول جانا اور ان کو ڈسٹرب کرنا۔ ہانیہ، آپ ایسا کریں، سب کو بتا دیں کہ نیکسٹ لیسن میں سب کینٹین پہ آ جائیں، ہم وہیں چائے پئیں گے۔ اس نے اب کی بار ہانیہ کو دیکھا جو جلتے دل کے ساتھ اس کو دیکھی جا رہی تھی، جیسے موقع ملا تو وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس پہ حملہ کر دے گی، جس کو اس سے کئی گنا زیادہ عزت مل رہی تھی۔ لیکن سر، ہم سب تو ریڈی تھے باہر جانے کے لیے۔ اس نے بغیر فضا کو دیکھے اس کی طرف مڑ کے کہا جو ہر بات فضا سے کر رہا تھا، بار بار فضا کو دیکھ کے بات کر رہا تھا۔ سب سب نہیں ہے ریڈی ہانیہ، اگر وہ نہیں چاہ رہے تو ہم بھی نہیں چاہ رہے، تو بہتر ہے یونی کی کینٹین پہ ہی کچھ وقت بیٹھ کے چائے پی لیتے ہیں۔ اس نے بغیر زرمینہ کا نام لیے اس کو کہا، جو بہت اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کی بات کر رہا ہے۔ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا وہ یونی سے باہر ایسے جائے، کوئی اس کو دیکھے، کسی کی نظر بھی اس کی پاکیزگی پہ پڑے۔ اوکے سر، میں کہہ دوں گی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا میز اٹھائے اور فضا کے سر پہ مارے، جو اس کو زرمینہ کا بتانے آئی تھی۔ فضا، اب تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا لوگوں کو؟ اس نے اس کا نام لینے کے بجائے اس کو لوگوں کہہ کے مخاطب کیا تھا، اور وہ سمجھ بھی گئی تھی اس نے کس کو لوگوں کا کہا۔ نہیں سر، اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہم ضرور آئیں گے، اسے مسکراتے ہوئے کہا اور اجازت لینے لگی، اور وہ جو جل جل کے کوئلہ ہوئے جا رہی تھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے آفس سے باہر نکلی۔ تجھے پتہ ہے سر نے کیا کہا ہے؟ وہ کلاس میں آئی اور زری کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا ہوا، خفا تو نہیں ہوئے نا وہ؟ اسے پریشان ہوتے ہوئے کہا جو کب سے پریشانی کے جھولے میں جھول رہی تھی۔ ایسے تو نہیں بتاؤں گی میں آپ کو، اس نے شرارتی سے انداز میں کہا۔ فضا، کیا کر رہی ہے تو؟ اس نے اس کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کا بازو پکڑنے لگی، جیسے اس کو کھینچ رہی ہو نیچے بیٹھ جاؤ۔ حوصلہ بیوی، وہی کر رہی ہوں جو یہ سب تمہارے ساتھ کرتے ہیں، آج تمہاری باری ہے، مگر آپ تو بولیں گی نہیں تو مجھے ہی بولنا پڑے گا آپ کی جگہ۔ وہ کھڑے کھڑے ہی تھوڑا سا نیچے جھکی اور اس کے کان میں کہنے لگی۔ ہانیہ صاحبہ کا انتظار کر رہی تھی، وہ آئیں تو میں ان کی طرح اعلان کروں، ان کو بتاؤں کہ اعلان ایسے کرتے ہیں۔ فضا، لے میرے جڑے ہاتھ دیکھ۔ اسے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے جس نے بڑے پیار سے وہ ہاتھ چومے۔ ان دونوں کی دوستی ہی ایسی تھی، ہر کوئی ان کی دوستی سے جلتا تھا، ان کو الگ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ لیلا مجنو کی جوڑی ہر ایک کو چپتی تھی، اور کچھ کم نسل جن کو کبھی دوستی جیسے پاک رشتے کا پتہ ہی نہیں تھا، جن کی زندگی میں دوستی جیسا رشتہ کبھی آیا ہی نہیں تھا، ہمیشہ ان پہ بات کرتے، ان دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے، مگر ان کا رشتہ تو جسم اور روح کا تھا، آنکھ اور زبان کا تھا، محبت اور عقیدت کا تھا، تو وہ دونوں کیسے الگ ہو سکتے تھے؟ جہاں کوئی زرمینہ پہ بات کرتا تو فضا بولتی، اور جب کوئی فضا پہ بات کرتا تو زرمینہ جواب دیتی، وہ دونوں ایک دوسرے کی ڈھال بن جاتی اور کم نسل بس چلتے رہتے تھے۔
سروجدان نے ایک پیغام بھیجا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے چائے پہ جانا تھا ان کے ساتھ، کیونکہ زرمینہ یونی سے باہر نہیں جا سکتی۔ ایسے تو سر نے بولا ہے ہم اس کی خاطر باہر نہیں جائیں گے بلکہ کینٹین پہ ہی چائے پیئیں گے۔ اس نے اپنی آنکھوں میں ایک چمک لاتے ہوئے اونچی آواز میں سب کو بتایا اور ہانیہ کو دیکھنے لگی جو اپنی کرسی پہ سر کو جھکائے بیٹھی تھی۔ ارے واہ سری، یہ تو کمال ہو گیا، سر نے آپ کے لیے پلان چینج کر لیا۔ ادھر بیٹھا ہر شخص اس کو رشک کی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس کی خاطر وجدان جیسے بندے نے اپنا پلان چینج کیا۔ ہانیہ ٹھیک تو ہے نا آپ؟ مدثر نے اس کو دیکھتے ہوئے دور سے پوچھا، جیسے اس کو بتا رہا ہو بڑی شوخی بنتی تھی۔ دیکھو اس نے تو پوچھے بھی نہیں اور زری کے لیے پلان بدل دیا۔ آپ اپنی بکواس بند کریں۔ اسے دور سے اس نے دور سے اس کو ایسے کہا جیسے اب اس کو پنجے مار دے گی اور اس کا منہ لہو لہان کر دے گی۔ لگتا ہے آج محترمہ کچھ زیادہ ہی غصے میں ہے۔ اسے زبان کو دانتوں کے نیچے دیا اور پاس بیٹھے خاور کے کان میں کہنے لگا، وجدان سر نے منہ جو نہیں لگایا ان کو۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا اور اس کی طرف دیکھنے لگا جو بیگ اٹھائے کلاس سے باہر جا رہی تھی۔ سر سے کہہ دینا مجھے نہیں پینی کوئی چائے۔ اسے جاتے ہوئے فضا کو کہا، ایسے تو سر کے آفس میں جانے کے 100 بہانے ڈھونڈتی ہیں اور اب مجھے پیغام دے رہی ہیں۔ بہت اچھی ہانیہ صاحبہ، تمہیں کیا ضرورت تھی سب کے سامنے اعلان کرنے کی؟ اس نے اس کا بازو زور سے پکڑا اور نیچے بٹھایا، جو کب سے کھڑی ہانیہ کے بدلتے رنگ کے مزے لے رہی تھی۔ کچھ لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلانا بہت ضروری ہوتا ہے زرمینہ۔ لوگ اگر اوقات میں ہی رہیں تو بہتر ہوتا ہے ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی۔ اب جلدی اٹھو نا، کینٹین جاتے جاتے بھی 15 منٹ لگ ہی جائیں گے۔ اس نے اپنی کتابیں بیگ میں ڈالی اور اٹھنے لگی۔ وہ فضا کے آفس سے نکلنے کے بعد ہی فوراً کینٹین پہ آیا۔ وہ اس سے پہلے وہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ اس کو خود استقبال کرنا چاہتا تھا جو آج اس کے لیے آ رہی تھی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے کینٹین کے باہر کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، کہیں سے وہ اس کو نظر آ جائے۔ ہر اسٹوڈنٹ اس کو دیکھ رہا تھا، وہ ویسے بھی ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنا ہوتا تھا، اور پھر جب وہ کینٹین آئے اور ایسی شدت سے کسی کا انتظار کرے، یہ سب ان کے لیے بہت حیرت کی بات تھی۔ ہر آتا جاتا اسٹوڈنٹ اس کو سلام کرتا اور وہ بغیر مسکرائے گھڑی کو دیکھتا اور جواب دیتا۔ اس نے 1 گھنٹے میں ایک ایک پل ہاتھ میں بندی گھڑی پہ وقت دیکھا تھا۔ سر آپ کو کچھ چاہیے؟ کینٹین پہ موجود لڑکے نے اس کو اتنے وقت سے ایسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکا اس کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ وہ فرشتہ ہے جو اس جیسے نہ جانے کتنے بچوں کی فیس لیتا ہے، ان کو خود پڑھاتا ہے اور پھر ان سے پرائیویٹ امتحان دلواتا ہے، جو اپنے گھر کا خرچ چلانے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں۔ نہیں بیٹا کچھ نہیں چاہیے، آپ ایسا کرو کہ اوپر کسی جگہ کمرے میں پردے آگے کر لو تاکہ باہر والوں کی نظر نہ پڑے وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں پہ۔ اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے آرام سے کہا، جی جی سر میں کرتا ہوں، آپ بیغم رہیں۔ وہ لڑکا دوڑتا ہوا گیا اور اس چھوٹے سے کمرے میں پردے آگے کیے۔ اس میں اکثر اسٹوڈنٹس بیٹھ کے لنچ کرتے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ جب آئے تو سب کے سامنے بیٹھے، کسی کی نظر اس پہ پڑے۔ اب کی بار اس نے پھر گھڑی دیکھی، اس کو لگ رہا تھا جیسے ایک سیکنڈ گھنٹوں کی رفتار سے چل رہا ہے۔ فضا چھوڑو نا، ہم بھی نہیں جاتے نا۔ اس نے راستے سے فضا کا پکڑا ہوا ہاتھ چھوڑا اور اس کو کہنے لگی، کیوں نہیں جاتے ہم؟ سر کیا سوچیں گے، کن نخروں میں ہیں ہم؟ اس نے غصہ ہوتے ہوئے اس کو کہا جو اپنے ہی اندر کی کیفیت سے ڈر رہی تھی، جو خود کو وہاں جانے سے روک بھی نہیں سکتی تھی اور جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے پھر مسجد سے ہوتے ہوئے جائیں گے۔ زری اب یہ کیا بات ہے، اب تمہیں ادھر کیوں جانا ہے؟ سب لڑکیاں جا چکی ہوں گی کینٹین پہلے ہی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں بھی جاؤں تمہارے ساتھ تو پہلے ہم مسجد جائیں گے اور پھر کینٹین۔ زری یار یہ کیا طریقہ ہے اب؟ سر نے تمہاری خاطر پلان چینج کیا اور اب تم ایسے نخرے دکھا رہی ہو۔ تم نے میرے ساتھ مسجد جانا ہے کہ نہیں؟ دیکھو وہ سامنے ہی تو ہے نا، پلیز بس 5 منٹ۔ اگر 5 منٹ سے 1 منٹ بھی اوپر ہوا نا تو دیکھنا تم۔ نہیں ہوگا پکا وعدہ۔ وہ یونی کی مسجد کے اندر داخل ہوئی جدھر جاتے ہی اس کو ہمیشہ ایک عجیب سے سکون ملتا۔ وہ لڑکیوں والے پورشن میں گئی جہاں لڑکیوں کے لیے مخصوص جگہ بنائی گئی تھی۔ میری چادر پکڑو۔ اس نے اپنے کندھے پہ پڑی چادر اس کو دی اور خود وہاں بیٹھ گئی جہاں وضو بناتے ہیں۔ وہ پہلی بار اس سے ایسے ملنے جا رہی تھی۔
وہ وضو کر کے جانا چاہتی تھی، وہ اس کے سامنے وضو میں رہنا چاہتی تھی۔ اس نے وضو بنایا، آنکھیں بند کی، وہیں بیٹھ گئی اور دل میں دعا مانگنے لگی۔ اے اللہ، آج میں خود کو ایک بار پھر تمہارے حوالے کرتی ہوں۔ آج میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی، میں بس اتنا مانگتی ہوں جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا کر۔ تو تو سارے جہانوں کا رب ہے نا، تو نے مجھے پیدا کیا۔ اے اللہ، جو میرے حق میں بہتر ہے مجھے بس اس سے نواز دے۔ اس نے آج خود کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا، جو خود سے لڑ لڑ کے تھک چکی تھی۔ زری صاحبہ، آپ کا وضو ختم ہو گیا ہو تو اٹھ جائیں، فیضا نے اس کو ہلاتے ہوئے کہا، جو جیسے جائے نماز پہ تہجد کسی کیفیت میں بیٹھی ہو۔ وہ کھڑی ہوئی، اپنا حجاب ٹھیک کیا جو وضو کے دوران پیچھے ہوا تھا، پھر سے نقاب کیا، گیلے ہاتھوں کو منہ کو ایسے ہی چھوڑا اور باہر نکلنے لگی۔ بھائی اب یہ کیا تھا؟ فضا نے مسجد سے باہر آتے ہوئے اس کو دیکھ کے کہا۔ کچھ نہیں تھا، وضو تھا، اس نے مختصر سا جواب دیا اور آگے چلنے لگی۔ وہ کینٹین تک پہنچے ہی تھے کہ وہ کینٹین کی دوسری منزل پہ کھڑا نظر آیا، جو کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس نے ان کو دیکھتے ہی اوپر آنے کا اشارہ کیا اور خود سیڑھیوں کے سامنے رکھے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ وہ کندھے پہ چادر ڈالے، عبایا اوپر کیے، ایک ایک قدم چلتے ہوئے آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اوپر آئی، اس کی جھکی نظریں اوپر ہوئی۔ وہ صوفے سے اٹھا، کھڑا ہوا اور چہرے پہ ایک خوبصورت مسکراہٹ سجائی۔ اس نے آج سے پہلے کسی کے چہرے پہ ایسی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت نے، لبوں پہ سجی مسکراہٹ نے، اس کی چمکتی آنکھوں نے اس کو خوش آمدید کہا، جو آج صرف اس کی خاطر وہاں آئی تھی۔ وہاں پہ سب پہلے سے ہی موجود تھے سوائے ہانیہ کے۔ وہ اندر گیا اور اس کرسی پہ بیٹھا جدھر گھر کا سربراہ بیٹھتا ہے۔ باقی سب پہلے سے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ فضا آگے تھی، اس نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ بس ایک ہی کرسی وہاں خالی بچی تھی جو وجدان کے بالکل ساتھ پڑی تھی۔ وہ اس کرسی پہ نہیں بیٹھنا چاہتی تھی، مگر اس کے سوا کوئی حل نہیں تھا۔ اس نے کرسی کو اپنی طرف کیا، کندھے پہ پڑی چادر کو ٹھیک کیا اور وہاں بیٹھ گئی جدھر اس کی جگہ خدا نے خالی چھوڑ رکھی تھی۔ بیٹا ادھر آئے، اس نے وہاں پہ کام کرتے ہوئے اس لڑکے کو بلایا جو پردہ ٹھیک کر رہا تھا۔ جی سر جی، کیا لاؤں؟ اس کی آواز پہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا لیں گے آپ سب؟ اسے ان سب کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگا، سر چائے ہی منگوا لینا۔ زرمینہ کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی فضا نے کہا، ٹھیک ہے، ایسے کرو 5 کپ چائے اور ساتھ پکوڑے کباب وغیرہ لے آؤ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ انگلیوں پہ گنتا ہوا جانے لگا۔ 5 کپ چائے اور 5 کپ چائے اور آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب نے میری اتنی مدد کی۔ اس نے زرمینہ کو دیکھے بغیر سب کو بولا جو اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کو لگا وہ اس کی دل کی دھڑکن سن لے گا، اس کا بے قابو ہوتا دل اب باہر آ جائے گا۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو رہی تھی جیسے پاس بیٹھا ہر شخص سن سکتا ہو۔ اس نے اپنی چادر کو اپنے آگے کیا جیسے وہ اپنے دل کی دھڑکن پہ پردہ ڈالنا چاہتی ہو۔ وہ آج ٹیچر سے زیادہ ایک دوست لگ رہا تھا، جیسے کوئی دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہو۔ وہ دوستوں کی طرح ان کو اپنی اسٹوڈنٹ لائف بتا رہا تھا، ان کو زندگی کی حقیقت سمجھا رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اپنے پاس بیٹھی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی عادت سے ہٹ کے آج بات کر رہا تھا۔ وہ جب بھی بات کرتا ہمیشہ ہنستا تھا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تو آج بھی تھی، مگر آج اس مسکراہٹ کے ساتھ پسینہ بھی تھا۔ وہ بار بار ٹیشو پیپر اٹھاتا اور اپنا پسینہ صاف کرتا، جیسے کنفیوز ہو رہا ہو، اس سے بات نہ کی جا رہی ہو۔ یہ لیں سر جی چائے۔ اس لڑکے نے چائے کا ٹرے ان کے سامنے رکھا اور 7 پلیٹیں رکھی جس میں پکوڑے اور کباب پڑے تھے۔ سب نے ایک ایک پیالی اٹھائی اور اپنے سامنے رکھی۔ اس نے بھی پیالی اٹھائی جس نے کبھی چائے چکھی بھی نہیں تھی۔ وہ کبھی چائے نہیں پیتی تھی، ان کے گھر چائے بنتی ہی بہت کم تھی۔ وہ قہوہ پینے والے لوگ تھے، ان کو کہاں چائے کا ذائقہ بھاتا تھا۔ اس نے پھر بھی چائے سے بھرا وہ کپ اٹھایا اور اس کو غور سے دیکھنے لگی۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی چیز ہے جو اس کے نام کی پیے گی۔ یہ تو فقط چائے ہے، اگر زہر بھی ہوتا تو بھی میں مسکراتے چہرے کے ساتھ پی لیتی۔ اس نے دل میں اس شخص کو دیکھ کے مسکراتے ہوئے کہا جو اس کے پاس اس کے بالکل قریب بیٹھا تھا۔ وہ چائے پیتے ہوئے سب کو دیکھ کے باتیں کر رہا تھا، ان کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ کبھی ٹیشو پیپر کا ڈبہ اٹھاتا، کبھی وہاں پہ پڑے گلاس کو اٹھاتا اور کبھی وہاں پہ پڑا گلدان ہاتھ میں لیتا اور ان کو مثالیں دے کے سمجھاتا۔
सब उसको गौर से देख रहे थे, जैसे उसके शहर में जकड़े गए हों, जैसे उसने कुछ पढ़ के उन पर फूंक दिया हो कि कोई उससे नजरें ना हटा सके। आपको नहीं पसंद चाय? उसने उसके आगे पड़े हुए चाय के कप को देखा, जिसमें से अभी तक एक घूंट नहीं लिया गया था, जैसे उसके दिल को इल्हाम हुआ हो कि वो चाय नहीं पीती है। सर, ये कहवा पीने वाले लोग हैं, चाय नहीं पीते। उसके सवाल पे फिजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो चाय की दीवानी थी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कहवा मंगवा देता। उसे खड़े होते हुए उस लड़के को इशारा किया। नहीं नहीं, मैं पी लूंगी। उसे उसे खड़ा होते देखते हुए कहा। वो नहीं चाहती थी उसके पैसे फजूल में जाया हों। अब एक कावे की प्याली कौन सा लाखों में होती है, मगर वो ये भी नहीं चाहती उसका एक रुपया भी जाया जाए। वो नीचे बैठा, उसके सामने पड़ी चाय की प्याली को उठाया और अपने आगे रखा। आपकी चाय मैं पी लूंगा। उसको लगा जैसे वो मुस्कुराना भूल रही है। उसका दिल अब बाहर आ जाएगा। उसकी आंखों से अश्क रवां हो जाएंगे, जो सिर्फ उसके नाम के उसने जब्त कर रखे हैं। ये ले कावा। उस लड़के ने कावा वहां रखा और चला गया। उसे कावा देखते ही सोचा, वो अपना निकाब कैसे उतारेगी। उसने तो आज तक किसी नामहरम के सामने अपना निकाब नहीं उतारा, तो फिर आज कैसे उतार सकती है। वो कभी नहीं चाहती थी वो उसको देखे, जो उसको हर 2 सेकंड बाद देखती थी। उसके जज्बात अपनी जगह थे, मगर किसी नामहरम के सामने बगैर निकाब के बैठना उसको गवारा नहीं था। उसने अपना हिजाब साइड से मुंह की उस तरफ किया जहां वो बैठा था। उसको पता था वो बगैर निकाब के उसके सामने भी बैठे, वो फिर भी उसको एक नज़र उठा के नहीं देखेगा। उसने निकाब नीचे किया, जिससे सिर्फ होंठ बाहर हो। साइड से हिजाब को और ज़्यादा आगे किया, ताकि वो उसको ना देख सके, उसका चेहरा नज़र ना आए, और जल्दी जल्दी कहवा पीने लगी। उस दौरान उसकी नज़रों ने इतनी दफ़ा उसको देखा, जो उसको बगैर देखे सबसे बातें कर रहा था। उसने उसको एक नज़र भी नहीं देखा था। वो बगैर निकाब के थी। उसकी नज़रों ने एक बार भी उसको देखने की गुस्ताखी नहीं की थी, जिसके लिए वो नमाज़ों में दुआ मांगता है। उसने ये बात बहुत पहले नोट की थी। वो उसकी तरफ नहीं देखता, वो नज़रें झुका लेता है, मगर आज उसने उसको बेनिकाब बैठे देखा था। उसकी नज़रों ने लम्हे भर के लिए भी उसके चेहरे का तवाफ नहीं किया था, जो मुसलसल उसको देख रही थी, जैसे उसको कैद करना चाहती हो अपनी आंखों में, फिर आंखों के रास्ते उसको अपनी रूह में उतारना चाहती हो। वजदान, तुम्हारे चचा ने फातिमा के रिश्ते से इनकार कर दिया है। खाना खाने के दौरान माँ ने उसको बहुत अफसोस से कहा, जैसे उनका दिल टूटा हो। मगर अम्मी, उसने मुंह में जाने वाला नवाला अपने हाथ से प्लेट में रखा, जैसे वो अब कभी भी कुछ नहीं खा पाएगा, अब कुछ बोल नहीं पाएगा। उसने खाना वहीं छोड़ा, अम्मा से बात किए बगैर फातिमा के कमरे में गया, जो मशीन पे कुछ बना रही थी और मुसलसल मशीन चला रही थी। आप भी? वो आया, उसके पास बैठ गया और सर को झुका लिया, जैसे कोई बच्चा ऐसा बैठा हो कि उसका चेहरा और उसकी आंखें कोई न देख पाए, उसकी आंखों का दर्द कोई महसूस ना कर सके। वो ऊंचा ऊंचा रोए और उसकी बहन के सिवा कोई उसको ना सुने, कोई उसको ना देखे। क्या हुआ है वजी? उसने मशीन को साइड पे किया और उसके करीब बैठी। वजी, अब की बार उसकी बर्दाश्त की हद ने जवाब दे दिया। उसने अपना सर बहन की गोद में रखा और बच्चों की तरह सिसकियां ले लेके रोने लगा, खुद को बहन की बर्बादी का जिम्मेदार समझने लगा। आपी, मैं जीना नहीं चाहता, उसने रोते रोते बहन को कहा, और न जाने उसने कितनी सिसकियों से आज अपने लिए मौत मांगी थी। वो जो बहन की गोद में सर रखे लेटा था, बहन ने फौरन उसको ऊपर किया और आंखों में वहशत लिए जोर से उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, जो ये कह रहा था, मैं जीना नहीं चाहता। आपी, मारे मुझे और मारे। उसे बहन के दोनों हाथ पकड़े और जोर जोर से अपने मुंह पे मारने लगा। आपी, मैं जिम्मेदार हूँ आपकी बर्बादी का। उसने बहन की तरफ देखा, जो बिल्कुल नढाल बैठी थी। उसने तो आज तक उसे डांटा तक नहीं था, वो उसको मार कैसे सकती है। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा, जैसे उसके अंदर कुछ टूटा हो और उस टूटने से आंखों से एक एक करके किरचियाँ बाहर आ रही हों। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ में मौजूद घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।